غم تازہ کرنا، مصنوعی طریقے سے تازہ کرنا، غم کو ریپیٹ کرنا، فطرتاً اگر ان کی یاد میں ان کی خدمات، ان کی قربانیوں، ان کی شہادتوں کو یاد کر کے آنسو آ جائے، وہ آنسو تو بخشش کا ذریعہ ہے۔ لیکن گریبان پھاڑنا، سینہ پیٹنا اللہ کی قسم ہے۔ اولاد کو اپنے ماں باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے، بھائی کو بھائی سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ جوان لاشا پڑا ہو جوان بچے کا تو ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بہنوں کی کیا کیفیت ہے۔ میرے نبی نے اس حال میں فرمایا جب ماں اپنے بچے پر اس طرح جلا فضا کرنے لگی تھی تو میرے نبی نے فرمایا تھا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، فرمایا جو چہرے پہ تمانچے مارے یا جو سینہ پیٹے اس کا مصطفیٰ کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم یاد حسین مناتے ہیں کیونکہ یاد منانے کا حکم اللہ نے دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، سبحان اللہ کہتے جو ہم تو صرف 15 منٹ رہ گئے، میں نے سمجھ نہیں آگے لگا لکھے نہیں کرنی تھے۔ اسی میں گلا خراب بھی ہوگا تو 2.5 گھنٹے تقریر کرنا رہا۔ سبحان اللہ۔ اچھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ۔ اللہ نے کہا ہے پاکوں کی یاد بناؤ، پاکوں کی، اس لیے ہم یاد حسین مناتے ہیں۔ اور سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے، اس جملے پہ میں دیکھا گا کہ کون کون بولیا، کیوں سمجھ آئی، کون چپ رہا۔ سادہ حسین اس کا لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ ہم سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسین نہیں کہتے، ہم دونوں اٹھا کے سیلوٹ کے انداز میں واہ حسین کہتے ہیں۔ ہم واہ حسین کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ حسین۔ نہیں کو پڑھو کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، کسی بولو واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ اور کئی لوگوں کو اس بات پر بڑی تکلیف ہے کہ یہ کیوں کہتے ہو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، بی پناہ است حسین، سردار لداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ میں کہ جنہاں مروڑ اٹھتے ہیں انہاں دا بھی ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں کہ غریب نواز کا شعر نہیں ہے، میں کہ ہاں میں بخانا صاحب دے دیوان کو بخانا۔ اچھا کہنے لگے جی اچھا میں کہ ہوں دیکھ لیا ہی کہنا جی لیکن پھر بھی گال ٹھیک نہیں کہ بادشاہ سے صرف اللہ ہے، پھر تسی کہنے دین حسین ہے، دین دی پناہ حسین ہے، تسی کہنے دین دی بنیاد حسین ہے، تو میں کہ ہے نا، میں ثابت کرتا ہوں ابھی، میں نے کہا بادشاہ اللہ نہیں ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ علماء موجود ہیں، حدیث میں وہ لفظ آیا جس سے منع کیا گیا کہ مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ ہے ملک الملوک، ملک الملوک، ملک الاملاک، اور اس کا معنی بادشاہوں کا بادشاہ۔ ہم حسین کو بادشاہوں کا بادشاہ نہیں کہتے، ہم حسین کو اس دنیا کا بھی اور جنت کا بھی بادشاہ کہتے ہیں۔ اور حسین تین ہے، میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، بیٹھے ہو تشریح کرانا گیا، حسین منی وانا من الحسین، میں نے اس کی یا رسول اللہ یہ گل تے سمجھ آتی ہے کہ حسین تواڈے وچوں ہے کیونکہ تواڈے نواسے نے، تواڈی بیٹی دے بیٹے نے، تواڈے بیٹے نے، تواڈے بیٹے نے، تواڈے جنتی پھول نے، تواڈے سیبت نے، میرے آقا۔ لیکن یہ کی مطلب ہے کہ تسی حسین وچوں ہو۔ جواب آیا مولوی صاحب حسین میرے وچوں ہے، یہ مطلب کہ تم سمجھ آ گیا میرا نواسا ہے، میری بیٹی دا بیٹا ہے، لیکن میں حسین وچوں ہاں۔ یہ مطلب ہے کہ میرا نام، میرا کام کے میرا دین اگر چلے گا تو حسین تو چلے گا۔ کہ پھر حسین دین ہویا کہ نہیں ہویا؟ اور پھر ایک اور بات کہتے ہیں دونوں شہزادے شبیہ رسول ہیں، دونوں شہزادے شبیہ رسول، اونچا بولو۔ ہم حضور کے گھرانے کی شان 10 محرم کو یوں ہی بیان کرتے ہیں، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت،
دونوں شہزادے تصویر محمد ہیں، تصویر محمد. یہ بات آپ نے سنی ہے. اوپر کی شفاعت امام حسن کو، نیچے کی شفاعت امام حسین کو. سر سے سینے تک امام حسین حسن شبیہ رسول، سینے سے پاؤں تک امام حسین شبیہ رسول. دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کرے تو تصویر محمد بنتی ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور کی رحلت کے بعد جب کبھی ہمیں یاد ستاتی تھی تو شہزادوں کی محنت کرتے تھے، اکٹھا کھڑا کرتے تھے، حضور کا دیدار کر لیا کرتے تھے. لیکن آج بات یہ بتانا چاہتا ہوں، نئی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اوپر کی شفاعت امام حسن کو کیوں ملی اور نیچے کی شفاعت امام حسین کو کیوں ملی؟ بھائی میں مختصر یہ کہوں کہ اتنے ہوں گی پگ، اور پگ نشانی علامت ہے سرداری دی. تے تھلے ہوں نے پیر، تے پیرا کے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. یہ شفاعت اس لیے ملی کہ جب سرداروں کی طرح سخاوت کر کے اقتدار قربان کرنے کا وقت آئے گا تو میرا حسن کرے گا، اور پاؤں پہ ڈٹ کے دین بچانے کا ٹائم آئے گا تو حسین بچائے گا. اس لیے پھر واپس آؤ وہیں چلتا ہوں. کیا میں نے کہا؟ کہنے لگا جی کہ دین است حسین. میں نے کہا دین است حسین کا مطلب خواجہ غریب نواز نے یہ دیا ہے کہ کربلا کے میدان میں کلمہ دونوں طرف تھا. اچھا بولو. جماعتیں دونوں پاس سے سن، روزے حج زکات داڑیاں جبے دستارہ، ٹھیک ہے، دونوں پاس سے سن، لیکن کربلا وہ بھی دین دے دعوے دار سن. خواجہ غریب نواز نے کہا ہے حلیہ دیکھ کے کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا. دین ادھر ہے جدھر مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، مصطفیٰ کی آل ہے. اور دین پناہ است حسین، دین پناہ است حسین. حضرت عبداللہ بن حنظلہ نصیر ملائکہ کے بیٹے البدایہ و النہایہ امام ابن کثیر کی اٹھا کے دیکھے، کہتے ہیں کہ ہم نے یزید کے خلاف کلمہ حق اس وقت بلند کیا جب ہمیں خدشہ ہو چلا تھا کہ اس کی بدعمالیوں اور سیاہکاریوں کی وجہ سے کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسے. کیا مطلب؟ دین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، دین کو دیس نکالا دے دیا گیا، شریعت سے بغاوت ہو رہی تھی. جب دین اجنبی ہو چکا تھا تو اس وقت اپنا قربان کر کے دین کو پناہ دی ہے تو حسین نے دی ہے. پھر بھی کوئی مانتا کہ دین کی پناہ حسین ہے. یہ ہے سنی، یہ ہے سنی. آپ سنو، واپس اس جملے پہ آ جاؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں واہ حسین. ہاتھ چک کے آپ کو پھر میں گل سنانا، گل بڑا مزہ ہے. ہم کہتے ہیں واہ حسین، تو میں ہاتھ چک کو واہ حسین، واہ حسین. آخر تک ہاتھ اٹھائیں، کیا بنا واہ حسین. میں آگے بات کرنے لگا. واہ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا. واہ حسین تو نے جینے کا کلمہ سکھا دیا. واہ حسین تو نے فتح و شکست میں یاری بدل دی. واہ حسین تو نے زندگی اور موت کی حقیقت سمجھا دی ہے. واہ حسین تو نے صبر ایسا کیا جس پر صبر کو ناز ہے، اصرار ایسا کیا جس پر اصرار کو ناز ہے، قربانی ایسی تھی جس پر قربانی کو ناز ہے، شہادت ایسی پائی جس پر شہادت کو ناز ہے. واہ حسین تو نے قرآن کی تلاوت ایسی کی جس پر قرآن کو ناز ہے، نماز ایسی پڑھی جس پر نماز کو ناز ہے، سجدہ ایسا کیا جس پر سجدے کو بھی ناز ہے، سجدہ کو بھی ناز ہے، شیر خدا کو بھی ناز ہے، مصطفیٰ کو بھی ناز ہے، مصطفیٰ کے خدا کو بھی ناز ہے. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سبحان اللہ کو 7 منٹ رہ گئے. چونکہ ٹائم میرا سب زیادہ سب نے کھپایا ہے تو ان کے موضوع کی ایک جز میں سکپ کر رہا ہوں جدے تو سب کو زیادہ میں ذہن بنا کے آیا سے جدی کسی فرمائش کی سی کہ وہ بیان کرنے واسطے کم از کم کو بھی ہٹا تو چاہیے دیں. ٹھیک ہے، اس پر دلائل میں دیتا اور میں پورے نوٹس بنا کے لایا ہوں، میرے موبائل میں موجود ہے. لیکن وہ موضوع زندگی رہی تھے کبھی صحیح، کیونکہ ایک یہ موضوع ایسا ہے کہ ساری زندگی بھی لگے رہو.
اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز، اس کی امت پر علی، سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، اور کوئی رہے سجدے میں کٹ پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، یہ ہر بندے دے بس دی گل نہیں، ایک کام صرف نبی دی آل دا سی تے نبی نے نبی دی آل نے ہی کر کے بتایا ہے۔ ادیب رائے پوری کا شعر مجھے بڑا پسند ہے، جو اس نے کہا کہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی کا یہ بات ہے، سمجھ آئی؟ چوڑیاں نو کی پتا، مسلیاں نو کی پتا، بے وضو لوگاں نو کی پتا، جنہاں دا دین دا دور نال تعلق نہ ہوئے، جڑا مہینے بعد غسل کر دے ہونا، ٹھیک ہے، ان کا کیا تعلق ہے حسین کی فکر سے؟ ان کا کیا تعلق ہے امام حسین سے؟ نعرہ لگاتے ہو حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور کام سارے یزید والے کرتے ہو۔ حسین نے جو دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا، اس سے بغاوت کر کے کہتے ہو حسینیت زندہ باد۔ امام حسین غازی کس طرح ہوں گے؟ میں نے کہا نعرہ یزیدیت مرد آباد کا اور دو دج تھوک کے حساب نال پانی، ٹھیک ہے نا، چرس 1.5 کلو گڈی دے اپنا ڈگی چو نکلے، اے نعرہ یزیدیت مرد آباد کا اینٹیں پیس پیس کے مرچوں میں ملائیں، نعرہ یزیدیت مرد آباد کا، اور جھوٹ پہ جھوٹ، اور شراب پیے، چرس پیے، اور رشوت لے، زنا کرے، نعرہ یزیدیت مرد آباد کا، اور مسجد کے کبھی قریب نہ آئے۔ یہ یزید والے کام ہے یا حسین والے کام ہے؟ ادھر سے مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نماز بھی نہ رہے، یعنی مصاحب اوصاف رجال بھی نہ رہے۔ امام علی مقام نے تو اس وقت بھی قرآن پڑھا جب سلطان سے جدا تھا، تو صحیح سلامت بھی کبھی پڑھے ہیں، تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کا بھی دعوت فکر دے رہا ہوں، ان لوگوں کو بات مخاطب کر رہا ہوں جو امام علی مقام کے نام پر دین سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ اگر تو ایسا کام نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے انداز فکر اور انداز ذکر سے ان کی توہین تو نہ کر۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ علی کے بیٹے ہوں، زہرا کے پالے ہوں، میرے مصطفیٰ کا لعاب دہن چوسا ہو، حضور سے گٹھی پائی ہو، سرکار کے کندھوں پہ سواری کی ہو، گود میں کھیلے ہو، میرے نبی نے خطبہ چھوڑا ہو، سجدہ دراز کیا ہو، میرے نبی نے چوما بھی ہو، سونگا بھی ہو، جنت کی سزائی بھی دی ہو۔ یہ سزائی کیوں ملی ہے؟ میں نے 20واں پارہ سورہ عنکبوت کی دوسری آیت پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ان کی ازمائش نہیں ہوگی؟ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا اقبال کہتا ہے جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو لا سوچتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے، ہر طرح کی آزمائش کریں گے۔ اب میں ترجمہ بھی نہیں کر رہا، اس آیت کی تفسیر میں نہیں جا رہا، ٹائم ختم ہو رہا ہے، صرف جملے میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک جملہ جنہاں کو سمجھ آ گیا، انہیں فلسفہ شہادت سمجھ آ گیا، وہ جملہ یہ ہے کہ جتنا بڑا رب کے ہاں مقام ہوتا ہے اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو انہیں سرداری ملی ہے، امتحان بھی اتنا ہی بڑا تھا۔ دنیا میں یوں ہوتا ہے کہ یہاں پہلے آزمایا جاتا ہے، آپ کے لیڈر سیاستدار مل کے نعرے لگاتے ہو نا، جڑا زیادہ مارشیا ہوگے جب اقتدار ملے تو پھر انہوں کو ٹھیکہ ٹھیکہ دے دے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہلے آزمایا جاتا ہے پھر انعام دیا جاتا ہے۔ میرے رب نے پہلے اعلان کیا سیدہ شباب اہل جنت، سرداری پہلے دی ہے، آزمائش بعد میں کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا والوں کو پتہ نہیں ہوتا کیڑا آزمائش سے اترے گا۔ میرا رب تو جانتا تھا کہ ان کو دنیا میں بھجوایا اس لیے ہے کہ جب مشکل وقت آئے گا تو یہی قربانیاں دیں گے۔ اس لیے تو کہہ دیا سیدہ شباب اہل جنت۔
لہذا ان کا ذکر اس انداز میں نہ کر جس سے ان کی توہین ہو. کہتا ہے کہ وہ بے بس تھے، مجبور تھے، اور جناب بیویوں کے خیمے یوں کھاڑے گئے، دوپٹے یوں نوچے گئے. او بدبختہ، میں نے کہا حیا کر، دھور دھور. ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے. نہیں سمجھ آئی؟ ناراض ہو گئے ہو، ناراض ہو گئے ہو، ناراض ہو گئے. بولو، سنی ہو تو بولو. میں نے کہا دھور دھور. سیدہ پاک کی بیٹیوں کا یوں ذکر ہوتا ہے. اللہ کی قسم ہے اگر ایسا ہوتا تو سارے یزیدی زمین دوز ہو جاتا. زمین انہیں نگل جاتی. تم انہیں مجبور لاچار کے پاس کہتے ہو. یہ تو نجران کے عیسائی بھی مان گئے تھے کہ یہ تو ایسے نورانی چہرے اگر ہاتھ اٹھا دے اللہ پہاڑ ہٹا دے. تو اگر وہاں اشارہ کرتے فرات چل کے قدموں میں آتا کہ نہیں آتا؟ یزیدی غرق ہو جاتے، آسمان سے پتھر برستے، ان کی نسل بھی ختم ہو جاتی. لیکن انہوں نے پتہ کیا کہا؟ میاں صاحب کی زبان ہے، عارف کھڑی کی زبان ہے. حضرت میاں صاحب نے کہا کہ انہوں کا مطمئن نظر ایسی کہ طاقت ہوندے ہس پہ ہو، بس اتنے نہیں ہس پہ ہو. تاہی ایسے ہو گئی ہوتا ہے ختم ہو گیا تو میری سب شیئر سے ہوتا سنا رہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک چکھایا اس واسطے چاول ہے کہ میں گلے دی مجبوری نال کر دیں نال ایسے ورنہ میں ماندی. طاقت ہوندے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، 5 منٹ کی اجازت رہنے لگے گل سمجھ. اچھا سنو جی، امام زین العابدین کی بات آپ نے سنی ہے نا جب واپس آ رہے تھے تو آئیں گا اچھا کھولے گل سمجھ. ہاتھوں میں ہاتھ کریاں، پاؤں میں بیڑیاں. کسی نے کہا تھا کہ بڑے بے بس اور لچار ہیں. امام زین العابدین نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور چٹک ہاتھ کڑیاں بھی ٹوٹی ہے، بیڑیاں بھی ٹوٹی ہے. فرمایا نہیں، بے بس اور لچار کوئی اور ہوگا، ہم تو رب کی رضا پہ راضی ہیں. وہ بات سمجھ لیتا جو میں نے شروع کی تھی. محبت وہ قابل، عقیدت وہ قابل قبول ہے جو عقیدے کے تابع ہو. اس کی دلیل آ گئی. محبت وہ قابل قبول ہے جو میرے مصطفیٰ کی شریعت کے نظام کے تابع. میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش نفس کو میرے نظام کے تابع نہ کر لے. یہ میں اشارہ کر کے سمجھا رہا تم سمجھ نہیں آئی. پتہ ہے کیوں اشارہ کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا. میں کہ اگر تیرا دل نبی دے ارشاد نہیں مانتا تو دل کٹ کے کتے آ کے کہتا ہے میرا دل نہیں مانتا. دل کی نہیں ماننی، مصطفیٰ کی ماننی. وہ میں نے 2 جوڑے کے ہیں، ایک وہ جو سید حضور کے نظام کے تابع ہو، دوسرا دل والی محبت نہیں چاہیے شریعت میں، عقل والی محبت چاہیے. جس کا مطلب یہ ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا دل کرتا ہے لہذا میں اس کا مطلب بڑھا دوں. نہیں، مرتبے وہی ہے جو آمنہ کے لال میں مقرر کر دیے ہیں. بات نہیں ہے. اب دل کیا کرتا تھا آؤ میں بتاتا ہوں. دل کیا کرتا تھا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ پیش نظر وہ نوبہا، دلیل دے رہا ہوں اگر سمجھ آ جائے. پیش نظر وہ نوبہا سجدے کو دل ہے بے قرار. فرمایا جب پہلی دفعہ زیارت کرتے ہیں تو سجدہ کرنے کو دل تو کرتا ہے. دل والوں یہ وہ محبت نہیں چاہیے جو ہو جاتی ہے، وہ محبت چاہیے جو کی جاتی ہے. دل تو کرتا ہے سجدہ کرتا اس لیے نہیں کہ مصطفیٰ کی شریعت میں روک رکھا ہے. صحابہ نے اس کی آقا جانور آپ کے سامنے جھکتے ہیں، پتھر جھکتے ہیں، درخت جھکتے ہیں.
ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم سجدہ کریں، ہمارا دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کریں. میرے نبی نے فرمایا نہیں، دل کی نہیں ماننی، میرے رب کی ماننی ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ سمجھ آ گئی یہ دل کی نہیں ماننی. حضرت علامہ اقبال نے کہا رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گر کے تربت اس تردید بھی سجدہ الفاظ کے اوپر شدری. اقبال کہتا ہے میں جب سجدہ کائنات کے مزار پر انوار پہ جاتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں عقیدت کے سجدے بھی لٹاؤں، طواف بھی کروں، لیکن کرتا اس لیے نہیں کہ مصطفیٰ کی شریعت نے روک رکھا ہے. شریعت مقدم ہے. اب حضرت فاروق اعظم کو آخری اس پر دلیل، دو دلیلیں چھوٹی چھوٹی. کیا کہ محبت شعوری چاہیے جو کرنی ہے، جو عقل سے کرنی ہے. فاروق اعظم سے سرکار نے پوچھا تھا نبی صاحب کتنی محبت کرتے ہو؟ بخاری ہے، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ انہوں نے سچ سچ بتا دیا حضور اپنے بچوں کے سوا، اور ایک روایت میں یہ اپنی جان کے سوا. اور شاہ سے بڑھ کر کیا نئے نئے آئے تھے، ابھی تذکیہ ہو رہا تھا، ٹریننگ ہو رہی تھی، تو میرے نبی نے فرمایا عمر پھر گل بنی نہیں، یہ تو تیرے دل دی گل سی. ہن عقل نال سوچ کے بچیاں نالوں بھی تے جان نالوں بھی ود آمنہ دے لال نال پیار کر. عمر نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد بس میں سب سے زیادہ پیار. فرمایا ہن گل بنی. ایک گل. دوسری گل یہ جو محبت ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی. اگر یہ محبت مطلوب ہوتی نا تو میرے نبی کبھی یہ نہ کہتے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو سکھاؤ. تم تو کہتے ہو محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا نہیں، محبت سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق عقل اور شعور کے ساتھ ہے. زیادہ محبت کے نام پر شریعت سے کھلواڑ نہ کرو. ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں. ہمارے حسین زندہ ہیں، ہمارے حسین کیونکہ سید الشہداء ہیں. اقبال نے کہا تھا بس ختم بات. اقبال نے کہا تھا بتا دو غم حسین منانے والوں کو. ادھر دیکھو شعر سنو بھائی، شعر سنو ذرا. کیا کہا تھا؟ بتا دو غم حسین منانے والوں کو مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، سر عام ہم یوں ان کا تماشا نہیں کرتے. روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں.